السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پھر آئے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی سوال جواب کے ساتھ، اسلامی سوال جواب کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ ہماری ساری ویڈیو دیکھتے ہیں اور بہت محبت سے نوازتے ہیں۔ تو آج ہم پھر اپنے بچوں سے سوال جواب کریں گے، ملیے ہمارے بچوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو چلیے اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جیسے کہ پتہ ہے فاضل سے، پھر سارہ سے، پھر عالیان سے۔ تو چلیے سوال کرتے ہیں، پہلا سوال۔ چلیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ فاضل صاحب بتائیے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو ان کی ماں نے بچپن میں ٹوکری میں ڈال کے ندی میں بہا دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے فرعون کے دشمن سے، فرعون کے فوج سے بچانے کے لیے جب ان کو قتل کرنے آ رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا تھا، تو انہوں نے ٹوکری میں ڈال کے سمندر میں بہا دیا تھا، جو جا کے فرعون کے محل میں جا کے وہ ٹوکری ڈوبی تھی۔ چلیے دوسرا سوال کرتے ہیں سارہ جی سے۔ آپ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وائف کا نام کیا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء حضرت اللہ۔ حوا علیہ السلام، درست جواب دیا۔ چلیے اب ہم تیسرا سوال کرتے ہیں، اور بہت ہی اہم سوال ہے، آپ بھی اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ وہ کون سے نبی ہیں جس نے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چانٹا مارا تھا موت کے فرشتے کو، جس کی وجہ سے آنکھ پھٹ گئی تھی جب ان کی روح قبض کرنے آئے تھے۔ تو یہ سوال کا جواب ماشاء اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ چلیے اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی اب ہم دوسرا سوال کرتے ہیں، سارہ جی سے سب سے پہلے کریں گے۔ سارہ جی آپ بتائیں کہ فرعون کی جو وائف تھی، بیوی، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت آسیہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ فرعون کی جو وائف تھی ان کا نام حضرت آسیہ تھا، جن کو فرعون نے سزا دے دی تھی۔ چلیے آپ فاضل صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ فاضل صاحب بتائیے کہ قبلہ اول، اسلام میں قبلہ اول جو مانا جاتا ہے وہ سب سے پہلے کون سا تھا؟ مسجد اقصیٰ۔ ہاں ماشاء اللہ، کہتا ہے مسجد اقصیٰ تھا۔ ماشاء چلیے اب ہم عالیان صاحب سے پوچھیں گے، ایک بڑا سوال ہے جو شاید بتا دیں گے، جواب بتائیں گے ان کا۔ کعبہ کو جو شہید کرنے جو بادشاہ آیا تھا ہمارے نبی کے زمانے سے آنے سے پہلے، اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ابراہا۔ کچھ اسٹوری یاد ہے ان کی؟ جی بتائیے، انگلش میں آتی ہو یا اردو میں، سب بتا سکتے ہیں۔ اچھا، ابراہا came to Makkah with his army of elephant to destroy the Kaaba. Allah sent a flock of bird ababil and destroyed his army. اور اس سال کو کہتے ہیں year of elephant۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھا فاضل عالیان صاحب نے جو بتایا ہے، ابراہا کا واقعہ بتایا ہے، جب ابراہا بادشاہ جو تھا وہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا تھا، کعبہ کو شہید کرنے آیا تھا، اس پہ انہوں نے ماشاءاللہ انگلش میں جو جانتے ہیں انہوں نے بتایا۔ واقعہ یہ یوں ہے کہ جب وہ ابراہا اپنے پوری لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پر آیا چڑھائی کرنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، تو حضرت ابو عبد المطلب جو تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ عرب والے کمزور تھے، ان کے پاس اتنی فوج نہیں تھی۔ پھر بہت منع کرنے کے بعد وہ ابراہا بادشاہ نہیں مانا، وہ کعبے کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کعبے کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کیا تو ابو طالب جو کمزور تھے، بس وہ خدا سے دعا کرنے لگے اور خدا کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو اور اپنے مسلمان کو کس طرح بچاتے ہیں وہ یوں ہے، اس کے لیے اس کے اوپر پوری صورت نازل ہو چکی ہے، الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل کے اوپر۔ تو جب وہ منہدم کرنے جیسے ہاتھی بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندے بھیجے، جسے اس کا نام ابابیل ہے، جو اپنے چونچ میں پتھر لے کے، کنکری لے کے آئی ساری چڑیا، اور انہوں نے اوپر سے برسانا شروع کر دیا۔ اور وہ جب برسائی یہ چڑیا جتنی چڑیا تھی، جب پتھر برسائی، اس پتھر کی جو رفتار تھی بتاتے ہیں گولیوں سے بھی زیادہ تیز تھی، اور جس ہاتھی پر وہ پتھر برستا تھا، گرتا تھا، وہ ہاتھی وہیں کیا کہتے ہیں ختم ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا بالکل، اور وہ چیڑتی ہوئی جاتی تھی بالکل اچھی طریقے سے۔ تو سارے پرندے، جتنے پرندے آئے، سب نے پتھر برسانا شروع کیا، اور سارے ہاتھی اور سارے جو دشمن سے سب مر گئے، اور ابراہا بھی اس میں زخمی ہو گیا، اور وہ بھی وہاں سے واپس بھاگ گیا، اور راستے میں جا کے اس کی موت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی اور سارے مساجد کی، مدارس کی حفاظت کرے اور مسلمان کی حفاظت کرے۔ تو یہ تھا اس سوال کا جواب ماشاءاللہ، جو بچوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا۔ چلیے اب نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ لاسٹ سوال اور آخری سوال ہے،
آخری سوال ہم کرتے ہیں فاضل صاحب سے. اب بتائیے کہ اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی ہمارے نبی کے زمانے میں، وہ اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر. جنگ بدر. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جنگ بدر. اور سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے جو بخار آیا تھا سارا جی آپ بتائیے کسے آیا تھا؟ شیر کو. شیر کو آیا تھا. ماشاءاللہ. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھا اس شیر کو آیا تھا. اب آخری سوال کرتے ہیں. علیان صاحب بتائیے سب سے پہلے کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. اور ایک اور سوال ہے، ایک اہم سوال ہے آپ سب کے لیے کہ وہ کیا چیز ہے جسے ہم سب دیکھتے ہیں، انسان سارے دیکھتے ہیں، پر اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ اس سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہے. اور کل کی ویڈیو میں نے ایک سوال دیا تھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہے تو حرام پر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے. وہ ہے غصہ. غصہ کو اگر ہم پی جائیں گے یا برداشت کر لیں گے تو اس پہ ہمیں ثواب ملے گا. غصہ کرنا حرام ہے. تو یہ اس سوال کا جواب تھا. اور میں نے جو ابھی لاسٹ میں سوال دیا کہ وہ کیا چیز ہے جسے انسان دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھ سکتا، اس کا جواب دیجیے گا کمنٹس میں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.